پوری طریقے سے موجود ہے۔ اور دوسری جو مذاہب ہیں جس میں خدا کا یقین نہیں اور آخرت پر ایمان نہیں، ان کے لیے اس طرح کی کوئی گائیڈ لائن اور اس طرح کی کوئی باتیں ان کے پاس نہیں ہیں جس سے ان کو ہر موڑ پہ اور ہر موقع پہ رہنمائی مل سکے۔ یہ ہم اور آپ ایسے کچھ نصیب ہیں جسے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہر موقع پر رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بس افسوس اس بات کا یہ ہے کہ ہم اور آپ عام طور پہ اس رہنمائی سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وہ رہنمائی جو ہمیں اور آپ کو دی گئی ہے عام طور پہ ہم اور آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے لیے زندگیوں میں کبھی کبھی بہت ہی پریشان کن موڑ آ جاتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کریں کیا، جبکہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہاں پہ رہنمائی ہمارے اور آپ کے لیے بہت صاف لفظوں میں موجود رہتی ہے۔ اور ایک بات اور کلیئر کرتا چلوں کہ شریعت پر عمل اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے ہی میں دل کو راحت، سکون اور اطمینان ہے، اس سے باہر نکلنے میں ہمیشہ پریشانی ہے۔ بھلے ہی دیکھنے میں انسان ہنستا ہو اور خوشی ہنسی زندگی گزارتا ہو، لیکن جو شریعت سے ہٹا اور کٹا رہتا ہے اس کا دل کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے، عجبا لامر المؤمن، آقا فرماتے ہیں مجھے مسلمان مرد اور مومن عورتوں پر تعجب ہے، ان اصابته سراء شکر فکان خیر لہ، اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے، اچھی حالت میسر ہوتی ہے، اسے کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی سکون اور اطمینان کی دولت سے میسر ہوتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے اس پر، تو اللہ رب العزت اسے اجر سے نوازتے ہیں، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ نعمت بھی میسر ہے، شکریہ ادا کر رہا ہے، ثواب بھی مل رہا ہے اور اس پر اضافہ بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ سے۔ اور آگے فرمایا میں اصابته ضراء، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے فصبر، تو صبر سے کام لیتا ہے تو بھی اللہ اسے اجر دیتا ہے، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ یعنی ہم قرما و ہم سوا، یا یہ کہیے کہ ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، جو بھی ہماری حالت ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے، ہمارے اور آپ کی سوچ کے اعتبار سے شاید کچھ ہمیں مناسب نہ لگے، لیکن اس میں اللہ کی حکمت کے اتنے راز پنہا ہوتے ہیں اور اتنی پوشیدگی ہوتی ہے کہ اس طرح تک پہنچنا ہمارے اور آپ کے بس سے عموماً باہر ہوتا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے اور مصلحت کیا ہے اور کون سی کارروائی کیوں وہ کر رہا ہے، ظاہر ہے ہم یہاں نیچے بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے۔ ابھی ہم لوگ جیسے کمرے میں بیٹھے ہیں تو کمرے کے باہر کیا ہو رہا ہے یا گاؤں میں کیا ہو رہا ہے یا باہر فیلڈ میں کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں نہیں نظر آ سکتا ہے، اور جو باہر بیٹھا ہے وہ اس کمرے میں ہم لوگ کس حالت میں ہے اور کیا کر رہے ہیں اسے وہ نہیں نظر آ سکتا ہے۔ اب جو کہیں اور اوپر ہے، اس سے اور آگے اس کی ٹیکنالوجی ہے اور اس سے آگے کوئی اور طریقہ اس نے ایجاد کر رکھا ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ پتہ لگا لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آج کے دور جدید میں اس طرح کی بہت سی مشینیں ہیں جس کے ذریعے سے لوگوں کے گھروں تک رسائی ہوتی ہے اور پہنچ حاصل ہو جاتی ہے، اور لوگ پتہ لگا لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اور اس سے آگے پھر اللہ رب العزت کی قدرت ہے جو ہمارے اور آپ کی سوچ سے بہت ہی باہر ہے، اور وہ قدرت ایسی ہے کہ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ زمین اور آسمان میں کوئی ذرہ، ایک ذرے کے برابر بلکہ اس سے چھوٹی اور بڑی کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کے قدرت سے باہر ہو۔ ساری چیزیں اس کے قدرت کے اندر ہیں اور اس کی قدرت اس کا احاطہ کی ہوئی ہے۔
تو جو بھی حالت اللہ دیتا ہے بھلی ہو ہمارے اعتبار سے یا بری ہو، بہرحال اس پہ ہمیں راضی رہنا ہوتا ہے اور اس میں رضا ہی میں ہمارے اور آپ کے لیے خیر ہوتا ہے۔ اور بچپن میں جب ہمیں کلمہ پڑھایا جاتا ہے تو وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى سکھلایا جاتا ہے کہ جو بھی تقدیر ہے اچھی ہے یا بری ہے، یعنی ہمارے اعتبار سے وہ ہمیں بھا رہی ہے، پسند آ رہی ہے، یا ہماری طبیعت کے خلاف ہے اور ناگوار محسوس ہو رہی ہے، بہر صورت ہمیں اس پر راضی رہنا ہے اور اسے مان کر کے چلنا ہے۔ اور تو اور اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجنے کے بعد ہمیں اور آپ کو یہاں تک آگاہ کر دیا ہے کہ بہت سے مصائب اور مشکلات اور حالات سے ہم تمہیں آزما کر کے رکھیں گے اور چھوڑیں گے نہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں یقیناً آزمائیں گے۔ عربی کے اعتبار سے جملہ ہوتا ہے گارنٹڈ ایک دم، یعنی آزمائش سے ہم کسی کو چھوڑنے والے نہیں، کسی کو کم آزمایا جائے، کسی کو زیادہ آزمایا جائے، کسی کی آزمائش مختصر ہو، کسی کی آزمائش طویل ہو، لیکن ہو کر کے رہے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم کسی کو بھی چھوڑنے والے نہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ایک دم پکی بات ہے اور گارنٹڈ ایک دم مسئلہ ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے، کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور آزمائش کس میں ہونی ہے؟ علماء نے لکھا ہے مصیبت فجائیہ جو اچانک مصیبت آتی ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ کوئی اٹیک آ جائے، کسی کو چلا جائے تو اس وقت لوگ ایک دم سے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ کوئی اس طرح کی بیماری نہیں، پریشانی نہیں تھی، اور ایک آدمی ہٹا کٹا اسی طرح سے چلا گیا تو زیادہ جھٹکے لگتے۔ اور ایک یہ ہے کہ بیڈ پہ بہت دنوں سے کوئی ہے، پھر اس کی وفات ہوتی ہے تو آدمی کا کچھ نہ کچھ ذہن بننے لگتا ہے یا ذہن میں بات آنے لگتی ہے جانے کی، تو اس وقت مصیبت تھوڑی ہلکی ہو جاتی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ امتحان ہم دینے گئے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں، ایک پرچہ ہمیں تھما دیا گیا اور اس پرچے میں کیا آئے گا کیا نہیں آئے گا پرچہ ملنے کے بعد ہمیں پتہ چلا، تو اس وقت ہمارے لیے مشکلات زیادہ کھڑی ہوتی ہیں۔ اور دوسرے یہ ہے کہ نہیں، پرچہ پہلے ہی سے ہمارا آؤٹ کر دیا گیا، یہ بتلا دیا گیا کہ سوالات کیا کیا آئیں گے، یہ بتلا دیا گیا کہ کیا کیا امتحان پہ پوچھا جائے گا، تو ظاہر ہے جب پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے تو غبی سے غبی اور کند ذہن سے کند ذہن انسان بھی اور آدمی بھی اس پرچے کو حل کر لیتا ہے، کیونکہ پہلے سے اسے معلوم ہو گیا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو پہلے ہی سے امتحان کا پرچہ بتا دیا ہے، پہلے ہی سے اللہ نے پرچہ آؤٹ کر دیا ہے تاکہ جو بھی مصیبت اور پریشانی آئے وہ ہمارے لیے آسان اور سہل معلوم ہو۔ اب مشکل یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی ان آیتوں کی طرف اور ان حدیث کی طرف توجہ نہیں رہے گی، جس کی وجہ سے ہمارے لیے مسائل زیادہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نے بڑے کھلے لفظوں میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ امتحان کا پرچہ اور ایک ایک سوال بتایا جا رہا ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف دے کر کے، کچھ خوف ڈال کر کے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے پہلا جو پرچہ، پہلا جو سوال بتایا کہ کچھ خوف تمہیں دیں گے، کچھ ڈر تمہارے اندر پیدا کریں گے۔ ڈر کس بات کا ہوگا؟ کہیں اپنوں کا ڈر ہوگا، کہیں غیروں کا ڈر ہوگا، کہیں دشمن کا ڈر ہوگا، کہیں کسی درندے وغیرہ کا ڈر ہوگا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح سے ہم تمہیں ڈر ڈال دے کر کے اس سے آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پھر تمہارے اوپر خوف مسلط کر دیں گے۔ کبھی تمہیں یہ خطرہ لگے گا کہ ہمارے جان پہ بند پڑ رہی ہے، کبھی خطرہ لگے گا کہ ہمارے گھروں پہ مصیبت آ رہی، کبھی یہ خطرہ لگے کہ ہو سکتا ہے ہمارا مال و دولت چلا جائے، کبھی یہ خطرہ لگے کہ ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جائے، تو کوئی ڈر تمہارے اوپر ہم ڈال لیں گے اور مسلط کر دیں گے، اس کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم بھوک دے کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ بھوک کے ذریعے سے تمہاری آزمائش ہوگی، کبھی باغ میں پھل نہیں آئیں گے، کبھی قحط پڑ جائے گا، کبھی معلوم یہ ہوا کہ تنخواہی وقت پہ نہیں ملی، ایک مسئلہ کھڑا ہے، تو اس طریقے سے بھوک کا شکار ہوں گے اور فقر و فاقہ کی نوبت آئے گی، اس کے ذریعے سے بھی تم لوگوں کی آزمائش کی جائے گی۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کچھ مال و دولت میں کبھی کمی آئے گی، کبھی باغات میں پھل نہیں آئیں گے، کبھی کھیتی میں غلہ نہیں صحیح اگے گا، اور کبھی اگے گا تو پتہ چلا کہ وہ خراب ہو گیا، بارش زیادہ ہو گئی، یا کبھی کوئی اور آفت اور مصیبت اس میں لگ گئی۔
وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ اور کبھی تمہاری جانوں کو لے کر کے تمہیں آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والانفس کی تفسیر علامہ روح المعانی علامہ آلوسی بغدادی صاحب روح المعانی کرتے ہیں ذهاب الأحبة بالموت یا بالقتل. یہ جانوں کا جانا، اس کے ذریعے سے آزمایا جانا، یہ ہے کہ کوئی اپنا چلا جائے، یہ ہے کہ کسی اپنے کی وفات ہو جائے، یہ ہے کہ کوئی اپنا ساتھ چھوڑ کر کے یہاں سے نکل جائے، یہ ہے کہ کوئی اپنا یہاں سے چلا جائے اور دوسری دنیا میں جا کر کے بس جائے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور بہت سی مرتبہ بہت سے غلے اور بہت سے پھلوں میں تمہاری کمی کر کے ہم آزمائیں گے. اب یہ اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے لیے پرچے کو بالکل صاف کر دیا کہ بھائی آزمائش کس چیز میں ہوگی. آزمائش ہوگی کبھی مال لے کر کے، آزمائش ہوگی کبھی خوف ڈال کر کے، آزمائش ہوگی کبھی جان لے کر کے، آزمائش ہوگی کبھی مال و دولت میں کمی کر کے، آزمائش ہوگی کبھی باغات کو توڑ کر کے، آزمائش ہوگی کبھی باغات میں پھل نہ دے کر کے، آزمائش ہوگی کبھی باغات کے پھل لے کر کے، آزمائش ہوگی کبھی قحط میں مبتلا کر کے، آزمائش ہوگی کبھی غلط حکومتوں کے ہاتھ میں حکومت دے کر کے. اور اس طریقے کی آزمائش میں پھر آگے اللہ کیا فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جو صبر کرنے والے ہیں آپ انہیں خوشخبری سنا دیجیے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، مصیبت میں ڈالیں گے، اور اللہ یہاں تک کہہ رہا ہے کہ تمہارے اپنوں کی ہم جان لے لیں گے، اور اب تمہارے جو قریبی ہیں چہیتے ہیں ان کو ہم دنیا سے اٹھا لیں گے. اور اس کے بعد پھر کہہ رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. سوال یہ ہے کہ خوشخبری تو سنائی جاتی ہے کسی اچھی چیز پہ، خوشخبری سنائی جاتی ہے کوئی ایسی چیز آتی ہے جب جس سے خوشی محسوس ہوتی ہے تب آدمی کہتا ہے خوشخبری سنائی جاتی ہے اور اس کو اس طرح کی مبارکبادیاں پیش کی جاتی ہیں. کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی گر جائے، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، اس کو کوئی اور دقت پیش آ جائے تو آپ کہیں گے کہ خوشخبری ہو آپ کے لیے، مبارک ہو آپ کے لیے. تو ظاہر وہ بھڑک جائے گا اور نہ معلوم کتنے برے بھلے الفاظ سے ہمیں یاد کرے گا. یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. یہ خوشخبری جو سنائی جا رہی ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ ہمارے مومن بندوں کو اور صبر سے کام لینے والوں کو خوشخبری سنائیے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صبر کے آگے جو ہمیں اور آپ کو ملنے والا ہے، اس صبر کے آگے جو ہمارے اور آپ کے لیے ثواب بڑا رکھا ہوا ہے، اس صبر کے آگے جو ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت میں اطمینان اور سکون کی دولت ملنے والی ہے، اس مصیبت کے آگے، اس مصیبت کے سامنے اس اجر و ثواب کی حیثیت اتنی بڑی ہے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، جس کی وجہ سے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. جیسے اس کی ایک سادہ سی مثال لے لیجیے. ہمارے پاس ایک اسکوٹر ہے، ہمارے پاس ایک بائک ہے، ہم سے کسی نے اسے لوٹ لیا، کسی نے زور سے زبردستی سے ہم سے اسے لے لیا. اب ہمیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن لینے کے بعد اس نے ہمیں 4 چکا گاڑی دے دی، اس نے ہمیں مرسیڈیز دے دیا، اس نے ہمیں فارچونر دے دیا، اس نے ہمیں اسکارپیو دے دیا، اس نے ہمیں کوئی اور بڑی گاڑی دے دی. تو ظاہر ہے کہ ہم ایسی مصیبت پر خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ کیا ہی بھلا ہوتا کہ ہماری یہ مرسیڈیز لے کر کے وہ ہمیں ہیلی کاپٹر دے دیتا، وہ ہمیں ایروپلین دے دیتا. ایسے ہی یہاں صبر کے بدلے میں جو اجر عظیم ملنے والا ہے اور بڑا ثواب ملنے والا ہے اور دنیا اور آخرت کی جو راحتیں میسر ہونے والی ہیں، اس کی بنیاد پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یود اہل العافیہ حین یعطی اہل البلاء، کہ جو لوگ دنیا میں بڑی عافیت سے رہیں، بڑے سکون سے رہیں، انہیں مصیبتیں نہیں پہنچی، تکالیف نہیں پہنچی، پریشانیوں نے انہیں نہیں گھیرا، ایسے لوگ کل قیامت میں جب ان لوگوں کو اجر اور بدلہ دیا جائے گا جن کو دنیا میں بہت سی مصیبتیں دیکھنی پڑی تھی، بہت سی پریشانیاں جھیلنی پڑی تھی، نہ معلوم کتنے فقر و فاقہ کے دور سے وہ لوگ گزرے تھے،
اور نہ معلوم کتنوں نے اپنا کو کھویا اور گنوایا تھا، ایسے لوگوں کو جب کل قیامت میں صبر کرنے والوں کو اجر عظیم ملنا شروع ہوگا اور اللہ نوازنا شروع کرے گا، تو جتنے لوگ سکون میں دنیا میں رہے اور ان کو دقتیں نہیں پیش آئی تھی، یہ تمام کے تمام لوگ یہ تمنا کریں گے اور یہ خواہش کریں گے کاش ہماری کھالیں قینچیوں سے کتر دی گئی ہوتی تاکہ آج ہم کو بھی اتنا زیادہ ثواب اس پر ملتا، ہمیں مار نہ دیا گیا ہوتا، ہمیں تلوار سے کاٹ نہ دیا گیا ہوتا، ہمیں گولیوں سے بھونا نہ گیا ہوتا، بلکہ یہ تمنا کریں گے کہ ہماری کھالیں قینچیوں سے کتری گئی ہوتی، کھالوں کو ہمیں قطر قطر کر کے تب جا کر کے موت کے گھاٹ پہ اتارا گیا ہوتا تاکہ اس کا اجر عظیم ہمیں اور آپ کو ملتا۔ تو صبر کرنے کا یہ صلہ اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے۔ بلا شبہ شکر کرنا ایک افضل چیز ہے، بلا شبہ اچھے حال کی ہمیشہ تمنا کرنا ایک اچھی بات ہے، بلا شبہ اللہ سے عافیت کا سوال کرنا ایک اچھا سوال ہے، بلا شبہ عافیت اور خیریت رہے تو اس پہ شکریہ ادا کرتے رہنا ایک بہت اچھی صفت انسان کی ہے۔ لیکن اگر کوئی حادثاتی پیش آ جائے موجہ اور کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنا بھی یہ کبھی ہمارے اور آپ کے لیے بیکار نہیں جاتا، اور ایسا اجر ملے گا کہ عافیت والے وہاں تمنا کریں گے کہ ہماری کھالیں قینچیوں سے کتری گئی ہوتی تاکہ آج ہم کو بھی اس کا اجر اور صلہ ملتا۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کو ان کا اجر بے حساب ملتا ہے، یعنی اللہ وہاں گن گن کے ان کو نہیں دے گا، اتنا اجر عطا فرمائے گا جس کا کوئی شمار نہیں ہوگا۔ اللہ ایسے صبر کرنے والوں کو اجر عطا فرماتا ہے اور فرمائے گا۔ اب صبر کرنے والے کون لوگ ہیں اور کس کو کہا جائے گا کہ اس نے صبر سے کام لیا ہے؟ کب سمجھا جائے گا کہ اس کے اندر صبر ہے اور اس نے صبر سے کام لیا ہے؟ اس کے دور جانے کی ضرورت نہیں، کسی آیت کے اندر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ صبر کرنے والے وہ ہیں جب انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی معمولی سے معمولی تکلیف یا پریشانی یا کوئی بڑی سے بڑی پریشانی، اور ظاہر ہے سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے کسی اپنے کا چلے جانا، سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے کسی چہیتے کو کاندھا دینا، سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے کسی چہیتے کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کر کے اور قبر کے گڑھے میں اتار کر کے اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈالنا، یہ جس دل پہ گزرتی ہے وہی سمجھتا ہے۔ ایسے تمام لوگوں کو یہ اعلان اللہ کر رہا ہے اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر وہ یہ کہتے ہیں قالو، قالو کا مطلب کہتے ہیں، قالو کا لفظ نہیں پڑھا جائے گا، پڑھا جائے گا یہاں سے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جب یہ جملہ کہتے ہیں انہیں صبر آ جاتا ہے، جب یہ جملہ کہتے ہیں انہیں تسلی مل جاتی ہے، جب یہ جملہ کہتے ہیں انہیں سکون مل جاتا ہے، جب یہ جملہ کہہ لیتے ہیں انہیں اطمینان میسر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں بھی انہیں سکون اور اطمینان ہوتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے اللہ نے بے انتہا رکھا ہے۔ لیکن یہ جملہ ایسا جملہ نہیں ہے جسے ذکر کے طور پر پڑھا جائے، یہ جملہ ایسا جملہ نہیں ہے جسے تسبیح لے کر کے 1002 مرتبہ 1000 مرتبہ 100 مرتبہ 500 مرتبہ پڑھ لیا جائے، بلکہ یہ جملہ ہے دعا کے طور پر پڑھنے کے لیے۔ یہ جملہ ہمیں اور آپ کو جو دیا گیا ہے بطور دعا پڑھنے کے لیے، اور بطور دعا تبھی یہ ہوگا جب ہم اس کا مفہوم اور مطلب سمجھ کر کے پڑھیں۔ علامہ علوسی بغدادی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ سنت استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی سنت تبھی ادا ہوگی جب اس کا مفہوم سمجھا جائے اور اس کا مطلب سمجھا جائے، اور مطلب سمجھ کے جب پڑھا جائے گا تب اس سے جو سکون ملتا ہے اور اس سے جو اطمینان ملتا ہے وہ یقین جانیے کبھی بھی آپ آزما سکتے ہیں۔ مسکن دواؤں سے، نیند کی گولیوں سے اور خمیرہ مروارید وغیرہ سے بھی اس طرح کا سکون اور اطمینان نہیں مل سکتا جتنا اطمینان اس دعا کے پڑھنے سے ہوتا ہے۔ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ برد اللہ مضجع کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میرے والد کی وفات ہو گئی ہے، بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا جاؤ جا کر کے دعا پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا
اے اللہ اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ وہ جوان گیا اور 2-4 روز بعد واپس آیا اور کہنے لگا حضرت کوئی نیک نتیجہ نہیں نکلا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حضرت نے فرمایا ہم نے ذکر کرنے کو نہیں کہا تھا، ہم نے بیٹھ کر کے تسبیح پڑھنے کو نہیں کہا تھا، اس کا مطلب سمجھ کر کے تمہیں پڑھنا تھا تاکہ فائدہ ملتا۔ اور مطلب کیا ہے؟ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں۔ پہلے جملے میں اللہ رب العزت نے یہ آگاہ کر دیا اور یہ بتلا دیا کہ ہم اور ہمارے مال و دولت اور ہمارا جسم، ہماری یہ باڈی اور ہمارے یہ چہیتے، یہ کوئی بھی ہمارے نہیں ہیں، یہ سب سرکاری چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی عطاؤں میں سے ایک عطا ہے، جب تک اس کی طبیعت کہے گی اور جب تک اس کی مشیت ہوگی اور اس کا ارادہ ہوگا تب تک اسے یہاں رکھے گا، اور جب اس کا ارادہ ہوگا کہیں اور لے کر کے چلا جائے گا۔ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ تصرف کرنے والا ہے، اللہ ہمارے نظام کو چلانے والا ہے، اللہ ہماری ان سانسوں کو دینے اور عطا کرنے والا ہے اور اس سانس کو چلانے والا ہے، اور جب چاہے تو اسے روک کر کے کسی اور جہاں میں بلا لے۔ انا للہ کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کے ہیں، یعنی اللہ خالق بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے، اللہ رازق بھی ہے، اللہ حاکم بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے۔ جب وہ حاکم ہے تو جو چاہے کر سکتا ہے، اور حکیم ہے تو کرنے میں مصلحت اور حکمت کیا وہی جانتا ہے، اس لیے ہمیں اس کے فیصلے پہ راضی رہنا ہے۔ یہ ہے انا للہ کا مطلب۔ اب اتنا پڑھنے سے عقل تو مان جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اللہ کے ہیں تو اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن بہرحال طبیعت آدمی کی جلدی نہیں مانتی، جذبات انسان کے جلدی نہیں مانتے، یہ جلدی قابو میں نہیں آتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے اگلا جملہ دیا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمیں بھی اسی کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے۔ آج نہیں تو کل ہماری بھی باری ہے، اگر کوئی گیا ہے تو ہمیں بھی وہیں پہنچنا ہے۔ اور جو نیک روحیں ہوتی ہیں، حدیث میں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جب یہاں سے جاتی ہیں تو ایک دوسرے کی ملاقات ہوتی اور ایک دوسرے کی خیریت پوچھتی ہیں، اور نیک روحیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور ملنے کے بعد سوال کرتی ہیں کہ فلاں فلاں آئے تھے تو گئے کہاں۔ اگر کوئی وہاں پہ نہیں پہنچتا ہے لیگین میں تو پھر وہ پوچھتی ہیں کہ آخر ان کا ہوا کیا، فلاں شخص جس کا انتقال ہوا تھا وہ یہاں نہیں پہنچا، لگتا ہے اس کا کسی عمل کی وجہ سے اس کا مواخذہ ہو گیا، اسے پکڑ لیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں نہیں پہنچا ہے۔ اس طرح کا معاملہ وہاں پہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمیں بھی وہیں پر لوٹ کر کے جانا ہے۔ یہ جملہ اور اگلی جو دعا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ملا کر کے سکھلائی ہے، اتنی جامع اور اتنی اہم دعا ہے کہ پوچھئے مت۔ ایک تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس کا مطلب سمجھ کر کے پڑھیں، دھیان دے کر کے پڑھیں کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ حاکم بھی ہے، اللہ خالق بھی ہے، اللہ قادر بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے، جو چاہے جب چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے ہاں کوئی ملازم ہوتا ہے، ہم لوگ 2-4 ہزار اسے دیتے ہیں مہینے کا، اور اس سے بار بار خدمت لیتے ہیں، اور کبھی 1 مرتبہ چائے منگوائے اور کبھی 10 مرتبہ۔ وہ بیچارے سے جب کہا جاتا ہے خاموشی سے لے کر کے آتا ہے۔ اگر 1 مرتبہ پلٹ کر کے پوچھ لے کہ سر ابھی آپ تو آپ نے چائے پی تھی دوبارہ کیوں منگا رہے ہیں، تو ہم کہیں گے چل یہاں سے نکل لے، تو رہنے کے لائق نہیں۔ جبکہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم اس کے خالق نہیں ہیں، ہم اس کے حاکم نہیں ہیں، فرضی حکومت اللہ نے دے رکھی ہے۔ تب یہ حال ہے کہ 2-4 ہزار میں ہم لگتا ہے کہ اس کے مالک بن جاتے ہیں، اور اگر اس نے سوال کر لیا تو ہم اسے باہر گیٹ آؤٹ کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تو سب کچھ کر رہا ہے، پھر اس کے فیصلے پہ کسی کو چور و چرا کرنے کی کہاں سے اجازت مل سکتی ہے؟ اس لیے تقدیر پہ راضی رہنا، حضرت تھانوی علی رحمہ نے لکھا ہے کہ جو جتنے ہی زیادہ تقدیر پہ راضی رہتا ہے اتنے ہی سکون میں رہتا ہے۔ اے اپنی کوئی رضا ہے ہی نہیں، اپنی کوئی شرط ہے ہی نہیں، اللہ کے جو فیصلے ہیں اس پہ ہم راضی ہیں۔ اب وہ چاہے گھوڑے پہ بیٹھائیں تو بھی صحیح ہے، اور چاہے گھوڑے کی ٹاپ میں ہمیں رودوا دے تو بھی صحیح ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ازواج مطہرات میں سے ہیں، پہلے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زوجیت میں تھی، یہ کہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے کوئی بھی مصیبت پہنچے، ما من عبد تصیبہ مصیبہ،
جس مومن بندے کو مومن بندی کو کوئی بھی مصیبت پہنچے، چھوٹی مصیبت، بڑی مصیبت، ہلکی مصیبت، کوئی بھاری مصیبت جو بھی پہنچے، پھر وہ کہہ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پھر ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ پھر وہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت میں ہمیں اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ عربی میں نہ آئے تو اردو میں کہہ لے اے اللہ اس مصیبت میں ہمیں اجر عطا فرما اور اس سے بہتر بدلہ نصیب فرما۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی یہ کہتا ہے اللہ اس کو اس میں اجر عطا فرماتا ہے اور اس سے بہتر بدلہ نصیب فرماتا ہے۔ کہتے ہیں جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو ہم نے سوچا کہ ان سے بہتر کون ہوں گے، اور یہ پہلا گھرانہ ہے جنہوں نے ہجرت کیا تھا اور ہجرت میں بڑی بڑی پریشانیاں ان لوگوں نے جھیلی تھی۔ کہنے لگے پھر ہم نے سوچا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس لیے کہہ لیا جائے، نہ چاہتے ہوئے ہم نے کہہ لیا اور یہ جملہ پڑھ ہی لیا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس سے بہتر بدلہ نصیب فرما۔ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کی پوری حالت بدل دی، جو ان کے مسائل تھے، ان کے اولاد کے مسائل تھے، وہ ایسا تبدیل ہوئے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا بھی یہ فریضہ ہے، ہمارا اور آپ کا بھی یہ ذمہ ہے کہ ہمیں جب بھی یاد ستائے، جب بھی تکلیف ہو، جب بھی ٹیس اٹھے، ہم یہ کہیں انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، وہ چاہے دنیا میں رکھے چاہے وہاں پر رکھے، پھر کہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمیں بھی وہیں لوٹ کر کے جانا ہے، پھر کہیں اللہ اس مصیبت میں ہمیں اجر عطا فرما اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ جب مطلب سمجھ کر کے اسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ سکون بھی ملے گا، اطمینان بھی میسر ہوگا اور ہماری آخرت بھی بنے گی اور مرحومہ کو اس کا ثواب بھی پہنچے گا اور ان کے بھی درجات بلند ہوں گے۔ اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے جانے والے لوٹ کے کب آتے ہیں؟ ہاں جانے والوں کی یاد آتی ہے، جب بھی یاد آئے، جب بھی یاد ستائے تو ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، دعائے مغفرت کی جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے۔ جانے والا ہماری طرف سے صرف اسی ایک بات کا محتاج ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اس کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ آتے ہیں، کوئی سینہ کو بھی کرتا ہے، کوئی دنیا بھر کے واویلے مچاتا ہے، کوئی آ کر کے تعلقات کا بڑا اظہار کرتا ہے، لیکن پوچھ لیا جائے تو شاید انہوں نے 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کر کے بھی نہ بخشا ہو۔ ایسے بہت سے ہمیں اور آپ کو مل جاتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جانے والا اور ہر جانے والی ایصال ثواب کے ایسے ہی منتظر رہتے ہیں جیسے بیچ دریا میں اور بھنور میں پھنسا ہوا انسان تنکے کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔ جیسے بیچ دریا میں پھنسا ہوا انسان تنکے کا سہارا ڈھونڈتا ہے، ایسے ہی جانے والا بھی ایصال ثواب کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ کوئی کچھ پڑھ کر کے بخشے، کوئی ہمارے نام پہ صدقہ کرے، کوئی ہمارے نام پہ خیرات کرے، کوئی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے، کوئی ہمارے لیے ایصال ثواب کرے۔ ہمارا اور آپ کا یہ سب سے بڑا فریضہ جانے والے کے لیے سچا خراج عقیدت، جانے والے کے لیے صحیح محبت ہمارے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو ایصال ثواب کرتے رہیں، کریں نہیں کرتے رہیں ہمیشہ، اور جب تک یاد آئے۔ حتیٰ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو کسی کے جانے کی ٹیس اور تکلیف کئی سالوں بعد اٹھے، 10 سال 20 سال کے بعد، کسی کی ماں چلی گئی، کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی کی بیٹی چلی گئی، کسی کی بہن چلی گئی، کسی کا شوہر چلا گیا، کسی کی بیوی چلی گئی اور بعد میں تکلیف ہو رہی، کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی یاد ستاتی ہے تو بڑی دیر تک ستاتی رہتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے موقع پہ جب بھی کوئی یہ کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو جیسے پہلی مرتبہ پہلے دن صدمے پہ پڑھنے پر اجر ملا تھا اور سکون ملا تھا، ایسے ہی 10-20 سال کے بعد بھی اگر کوئی پڑھے گا تو بھی ایسے ہی اجر اور سکون ملے گا۔ اور جب آدمی صبر سے کام لیتا ہے، اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے، ڈھارس بتاتا ہے
آخرت کے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے، اللہ سے بہترین توقعات قائم کرتا ہے اور اس طرح کی دعائیں مانگتا ہے، تو پھر اس کے بدلے میں اللہ اسے صبر بھی دیتا ہے اور اجر بھی دیتا ہے، اور صبر بھی اللہ ہی کی توفیق سے ملے گا۔ ایسے آسانی سے صبر ہونے والا نہیں، اس سے مانگنا پڑے گا۔ سب کو چھوڑ دیجئے، اللہ نے اپنے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر سے کام لیجئے اور آپ کو جو صبر ملے گا وہ بھی اللہ ہی کی مدد سے ملے گا، اللہ ہی کی توفیق سے ملے گا۔ جب اتنے بڑے نبی کو اللہ سے صبر لینا ہے اور وہاں سے توفیق ملے گی تبھی صبر آئے گا، تو ہم شما کی شمار میں ہیں، اس لیے ہمیں بھی مانگنا پڑے گا اللہ سے صبر، ہمیں بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو تسلی دینی ہوگی، ہمیں ان جملوں کو بار بار سمجھ کر کے پڑھنا ہوگا، اور مصیبتوں پر اللہ نے جو اجر عظیم رکھا ہے اس کو ذہن میں لانا پڑے گا، اور کتنا بڑا اجر ہے ایسی مصیبت پر۔ ایک حدیث سنا کر کے بات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کہیں اور یہ کہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے، نسبت اللہ کی طرف کریں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب میں کسی مومن بندے یا بندی کی دنیا میں سے اس کے کسی چہیتے کو اٹھا لیتا ہوں، اس کے کسی قریبی کو اٹھا لیتا ہوں، اس کے بھائی کو، اس کے بہن کو، باپ کو، بیٹے کو، ماں کو، بیٹی کو، بیوی کو، شوہر کو، کسی بھی قریبی کو، کسی دوست کو، کسی چاہنے والے کو جب میں اٹھا لیتا ہوں، پھر بھی وہ صبر سے کام لیتا ہے اور ثواب کی امید رکھتا ہے، تو میں اسے آخرت میں سوائے جنت کے میرے پاس کوئی بدلہ نہیں، یعنی صبر کا سیدھا بدلہ اسے جنت ملتا ہے۔ اب اس سے بہتر کیا چاہیے؟ ظاہر ہے واویلا مچانے سے کوئی آنے والا نہیں، جزا فضا کرنے سے کوئی لوٹ کر کے آتا نہیں ہے، ہنگامے کرنے سے سوائے یہ کہ پریشانی اور بڑھتی ہے، اس سے کچھ ملتا نہیں ہے۔ آنکھ سے آنسو گرنے دیجیے، آنکھیں آنسو بہائے بالکل بہانے دیجیے، یہ تو سنت رسول ہے، جب بھی یاد آئے آنسو ٹپک جائے تو اچھا ہوتا ہے، اس سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بیٹے کی وفات کے موقع سے انہیں گود میں لیا اور ان کے سانس اکھڑنے لگی تو آقا کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے حبیب آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بھائی یہ تو تعلق کا نتیجہ ہے، تعلق ہوگا تو رحم ہوگا، رحم ہوگا تو رولائی آئے گی، اس لیے رو رہا ہوں۔ پھر آگے آپ نے ایک ضابطہ بیان کیا اور فرمایا مہما من العین والقلب فمن الرحمہ، جب تک دل سے ہے اور آنکھ سے ہے، یعنی دل میں تکلیف ہے اور آنکھ سے آنسو گر رہا ہے، تب تک یہ رحمت کا حصہ ہے اور اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَهْمَا مِنَ اللِّسَانِ فَمِنَ الشَّيْطَانِ، اور جب زبان سے ہو جائے تب یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جب آدمی اول فول بکنے لگے اور کہنے لگے اتنی جلدی کیوں اٹھا لیا، انہیں کو اٹھانا تھا، فلاں کو اٹھا لیے ہوتے، ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس طرح کے جملے کہنے لگے، تب یہ شیطانی چرخہ ہے اور شیطانی حرکت ہے۔ اس سے ثواب بھی اکارت ہوتا ہے، بے سکونی بھی ہوتی ہے، بے اطمینانی بھی ہوتی ہے، اس لیے صبر سے آدمی کام لے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر پہلے مصیبت کے وقت کیا جاتا ہے، ورنہ تھک ہار کر کے تو ہر کوئی صبر کرتا ہی ہے، پھر کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اس لیے صبر مانگیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اصالہ ثواب کریں، اللہ سے بار بار توفیق مانگیں صبر کی، اللہ صبر جمیل انشاءاللہ تعالی عطا فرمائے گا، اور جو اجر عظیم اس پہ رکھا ہے اس کی طرف توجہ کریں، اور جانے والے کے لیے جو بھلائی کی کام ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں، یہی صحیح معنوں میں ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے فرشتوں سے جب کسی کے بیٹے کو، کسی کے چہیتے کو اللہ لے لیتا ہے تو فرشتوں سے پوچھتا ہے قبضتم ثمرۃ فؤادی، تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو اٹھا لیا؟ کہتے ہیں ہاں۔ اللہ کہتا ہے تم نے فلاں کے بیٹے بیٹی کو اٹھا لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں یہی حکم تھا تو کرتے کیا؟ اس لیے ہمیں جو کاروائی کرنی تھی وہ ہم نے کر لیا،
اللہ پھر پوچھتا ہے تو میرے بندے نے کیا کہا ایسے موقع پہ؟ فرشتے کہتے ہیں حمید واسترجع، آپ کی تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تعریف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کہنے لگے اللہ تیرا شکر اٹھا لیا، تعریف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی رضا پر وہ راضی ہے، آپ کے فیصلے پر وہ راضی ہے، آپ نے جو فیصلہ لیا ہے اس پر وہ واویلا نہیں کر رہا ہے، اس پر وہ بکواس نہیں کر رہا ہے۔ تعریف کا مطلب یہ ہے، تعریف کیا اور کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتا ہے جب میرے بندے نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام ہی رکھ دو بیت الحمد، تعریف والا گھر۔ اب اس سے بہتر انسان کو کیا چاہیے؟ اگر ان چیزوں پہ ہماری نظر ہے اور ان باتوں پہ ہماری توجہ ہے اور رہے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں سکون ملے گا، دل کو اطمینان ملے گا، دل کو راحت ملے گی، اور جانے والے اور جانے والیوں کے حق میں بہتر ہوگا کہ ہم ان کے لیے سارے ثواب کریں گے، ہم ان کے لیے دعائیں خیر کریں گے، اور وہ ادھر سے بھی دعا کرتے رہتے ہیں۔ حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ جب ایصال ثواب ہوتا ہے اور آدمی ایصال ثواب کرتا ہے تو مردے جب اچھی حالت میں ہوتے ہیں تو ادھر سے ان کی نیک تمنائیں اور دعائیں ادھر آتی رہتی ہیں، اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ جیسے ہم اچھی حالت میں ہیں ایسے ہی ہمارے لوگوں کو بھی جب لے آ تو اچھے حال میں لے آ، انہیں بھی کلمہ کی دولت نصیب ہو، وہ بھی ایمان پر آئیں، خاتمہ بالخیر ان کا ہو، اور جیسے ہم جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں ایسے یہ بھی جنت کے مزے لوٹیں۔ بالکل اس کی مثال ایسے سمجھ لیں جیسے ہمارا کوئی چہیتا باہر کمانے کے لیے کبھی کبھی جاتا ہے ہم سے دور، تھوڑی سی جدائیگی ہوتی ہے تو غم ہوتا ہے، کوئی گھر پہ روتا ہے، کوئی ایئرپورٹ پہ پہنچ کر کے آنسو بہاتا ہے، لیکن ہر ایک کو اطمینان ہوتا ہے کہ لوٹ کر کے آئیں گے، 2 سال 1.5 سال 1 سال 2.5 سال 3 سال بعد آئیں گے، ایک تو یہ اطمینان ہوتا ہے، دوسرے کہ دونوں طرف سے میسج اور دعاؤں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ خطوط جاتے آتے رہتے تھے، اب آسانیاں ہو گئی ہیں تو کال جاتی آتی رہتی ہے، میسج جاتا آتا رہتا ہے، دوسرے سے بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ یہ سارے ثواب کا معاملہ بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ یہاں سے ہم اور آپ یہ سارے ثواب کر رہے ہیں اور وہاں سے دعاؤں کا سلسلہ ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ آج نہیں کل ہماری باری ہے اور ہمیں اور آپ کو بھی ان سے ملنا ہے۔ اصل کام یہ ہے کہ ہم اپنی تیاری کریں، اصل کام یہ ہے کہ ہم بھی موت کو یاد کریں، اصل کام یہ ہے کہ ہم بھی سمجھے ایک دن ہمیں ایسے ہی جانا ہے، اصل کام یہ ہے کہ ہم بھی یقین رکھیں، دل میں استحضار رکھیں کہ موت کو کسی بھی دوا سے نہیں ٹالا جا سکتا۔ اصل کام یہ ہے کہ ذہن و دماغ میں یہ بٹھائے رکھیں کہ موت ایسی چیز ہے جس کو کسی کے حسن کے ذریعہ سے، کسی کے مال و دولت کے ذریعہ سے، کسی کے پرسنالٹی کے ذریعہ سے، کسی کے چاہت کے ذریعہ سے، کسی کی محبوبیت کے ذریعہ سے، کسی کی طاقت کے ذریعہ سے، اور کسی کے مال و دولت یا حکومت کے ذریعہ سے نہ کبھی کوئی کسی کا ٹال سکا ہے اور نہ کبھی کوئی کسی کو ٹال سکتا ہے۔ گزیدند فرزان گاہ دست فوت کی درتب ندیدند داروئے موت۔ ایک بادشاہ کے بیٹے کی وفات ہونے لگی اور سارے حکیم اور حکماء اور ڈاکٹر جتنے کھڑے تھے سب عاجزی کے ساتھ ہاتھ ملتے رہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ اس پر شیخ سعدی علی رحمہ نے ایک شعر کہا ہے کہ جتنے یونانی حکماء تھے، جتنے ڈاکٹر تھے، سب کے سب افسوس کا ہاتھ ملنے لگے، اس لیے کہ کسی طب میں، کسی حکمت میں، کسی ڈاکٹری میں کوئی ایسی دوا نہیں، کوئی ایسا انجیکشن نہیں، کوئی ایسی گولی نہیں جو کسی کی موت کو ٹال سکے۔ اور ہمارے اور آپ کے عقیدے کے اعتبار سے سارا موت کا وقت اور ٹائم اور ٹیبل اور جگہ سب کچھ اللہ نے متعین کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کیسے کس کو کب لینا ہے، کہاں پہ اٹھانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ ساری کارروائیاں صرف وہی جانتا ہے اور وہی کرتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اپنے اصل فریضے کو انجام دیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اٹھایا، اللہ نے دیا تھا، جب تک فائدہ ہمیں ملا فائدہ ہم نے اٹھایا، اور جب اللہ نے چاہا اس فائدے سے ہمیں محروم کر کے اپنے یہاں بلایا اور اس کے بدلے میں ہمیں دوسرا اجر اللہ نے عطا فرمایا، اور صبر سے جب کام لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اجر عظیم میسر ہوگا، دنیا میں بھی ہمیں سکون ملے گا اور جانے والے کو بھی فائدہ ملے گا۔ اور بہت سے لوگوں کو تو اس دنیا میں ظاہری شہادت نہیں ملتی لیکن شہادت کا مقام اور درجہ مل جایا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک مرتبہ صحابہ کرام سے، ما تعودون الشہداء فیکم، تم لوگ اپنے درمیان شہید کس کو سمجھتے ہو؟
صحابہ کرام نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، ہم اسے شہید سمجھتے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو میری امت کے شہداء کی تعداد بہت کم ہو جائے گی، تم لوگ جیسے بتا رہے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو جل کر کے کسی وجہ سے بیچارہ ختم ہو جائے وہ بھی شہید، جو پانی میں ڈوب کر کے کسی وجہ سے بیچارہ ختم ہو جائے وہ بھی شہید۔ پھر فرمایا جو طاعون وبائی بیماری میں چلا جائے وہ بھی شہید۔ پھر فرمایا جو باطنی بیماری میں، اس طرح کی مہلک بیماریوں میں چلا جائے وہ بھی شہید۔ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ مرحومہ کو مقام شہادت ملا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور ان کے لیے حقیقی معنوں میں جو محبت دل سے ہونی چاہیے، یعنی ایصال ثواب اور دعاؤں کا اہتمام، وہ سب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور طرح طرح کے جو خرافات لوگ کرتے ہیں اللہ اس سب سے ہم سب کو بچائے رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درود شریف۔